مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ مکان عقد کی طرف جو شرط لوٹ رہی ہے تو وہ شرط تھی اتحاد مجلس، مجلس کا متحد ہونا، مطلب ایجاب اور قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فوریت کی بھی شرط لاگو کی تھی کہ فوراً دونوں ایجاب کے بعد فوراً قبول کا تلفظ کیا جائے، تاخیر اچھی نہیں ہے۔ کل ان کے قول کی وجہ کا بیان ہوا۔ آج ملک العلماء علیہ الرحمہ ان کی جو دلیل ہے اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم نے جو فوریت کو ترک کیا احناف نے، تو اعتبار فور کے ترک میں ضرورت ہے، یعنی فوریت کو چھوڑنے میں ضرورت ہے۔ اے شوافی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فوریت کے اعتبار کو ترک نہیں کیا گیا اور اس پر فوریت کا بھی عمل لاگو کر دیا گیا، لازم قرار دے دیا گیا، جیسے کہ شوافے کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں قابل تأمل نہیں کر پائے گا۔ قابل کو ضرورت ہے تأمل کی، اور اگر فوریت کو شرط قرار دے دیا جائے تو قابل تأمل نہیں کر پائے گا اور غور و فکر نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا ہم حنفیوں نے فوریت کے اعتبار کو بربنائے ضرورت ترک کیا کہ قابل تأمل کر سکے اور تأمل کے بعد اپنے سودے کو صحیح بٹھا سکے، تو ہم نے فوریت کا اعتبار ضرورت کی بنا پر چھوڑا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں تو ممنوعات و محظورات کو جائز کر دیتی ہیں، اس بنیاد پر ہم نے جناب اس کو چھوڑا۔ یہ ہم لوگوں کی دلیل، ان کے دلیل کی ان کا جواب ہے۔ اسی پر کچھ مسائل عدیدہ کو متفرع فرمایا مصنف صاحب نے کہ اگر مشتری اور بائع عاقدین نے باہم بیع و شراء کیا اور پیادہ پا کیا، پیادہ پا پیدل چل رہے تھے مشتری اور بائع، تو پیادہ پا بعتو اور اشتریتو کا تلفظ کیا، یا وہ دونوں کے دونوں مطلب دو چوپاؤں پر سیر کر رہے تھے، گھوڑے تھے دونوں کے برابر برابر میں، بائع اپنے گھوڑے پر چل رہا تھا مثلا اور مشتری اپنے گھوڑے پر چل رہا تھا مثلا، تو ایک ہی مطلب محمل میں، یعنی دونوں پیدل چل رہے تھے یا دونوں دو چوپاؤں پر چل رہے تھے یا دونوں ایک چوپائے پر تھے، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی کجاوے میں۔ محمل کہتے ہیں اونٹ پر وہ جگہ جو سامان لادنے کی جگہ ہوتی ہے،
اس کا معنی وہ بھی آتا چوپائے کے دونوں سائڈ میں تھیلے لٹکا دینا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گدھا جو یہ مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں ان کے گدھوں پر دونوں سائڈ میں بوری ہوتی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو اونٹ یا چوپائے پر سامان لادنے کی جگہ کجاوا جس کو کہا جاتا ہے، اسی ایک جگہ میں دونوں ایک ہی چوپائے پر بیٹھے تھے، بائیں اور مشتری۔ تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3۔ پیادہ پا چل رہے تھے، دونوں اپنے اپنے چوپایوں پر سیر کر رہے تھے، یا دونوں ایک چوپائے پر ایک ہی محمل میں، مطلب یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، سیر کر رہے تھے۔ تو اب اگر عاقدین میں سے ہر ایک سے، یعنی عاقدین کی جانب سے ایجاب اور قبول اتصال کے طور پر نکلا، بائیں نے کہا بعتو تو فوراً یعنی اتصال کے ساتھ مشتری نے کیا کر دیا؟ قبلتو۔ پیادہ پا والی صورت میں بھی، دو چوپائے والی صورت میں بھی، ایک چوپائے والی صورت میں بھی، اگر صور ثلاثہ میں سے ہر صورت میں عاقدین کی طرف سے ایجاب اور قبول اتصال کے طور پر نکلا تو فرماتے ہیں انعقد، یہ بے کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی، سمجھے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ متصلین، اتصال کے طور پر دونوں نکلے، اور اگر ایجاب اور قبول کے درمیان فصل اور سکوت حائل ہو گیا، صور ثلاثہ میں سے ہر ایک میں، کسی بھی ایک صورت میں، عاقدین میں سے ہر ایک کے ایجاب اور قبول کے درمیان فصل اور سکوت ہوا، اگرچہ فصل قلیل، سکوت قلیل، یا اگرچہ فصل اقل یا سکوت اقل اگر حائل ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں لا ینعقد، تو اب بے منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ تَبَدَّلَ بِالْمَشْيِ وَالسَّيْرِ وَإِنْ قَلَّ، مجلس کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے، کس سے؟ پیادہ پا چلنے کی بنیاد پر اور سیر کی بنیاد پر، اگرچہ کم ہی چلے ہوں وہ لیکن بدل گئی ہے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ متصل ہو کر کے جیسے ہی بولا اس میں بھی تو یہ بات پائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نہیں، اگر فوراً اتصال ہوا ہے، قبلتو کا قبول متصل ہوا ہے تو اس میں اتنا نہیں چلے گا ایک دم۔ بھائی نے کہا بیعت، اس نے کہا اشتری، تو جب تک قدم رکھ لیا ہوا کیا بھائی، دونوں ایک ہی چوپائے پر ہیں، مثال کے طور پر آگے بائیں بیٹھا، پیچھے مشتری ہے، بھائی نے کہا بیعت، مشتری نے کہا قبلتو، نہیں اشتریتو، بھائی نے کیا کہا؟ بعتو، مشتری نے کیا کہا؟ اشتریتو، اور فوراً متصل ہو کر کے کہا، تو پھر اس میں مجلس نہیں بدلی، ایک آن کے لیے کہتا ہے بس، تب تک چوپایا قدم بھی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں سکوت اگر ہو گیا، بھائی نے کہا بعتو، اب مشتری سر کھجلا رہا ہے، تھوڑا سکوت ہو گیا جب تک کئی قدم اس نے رکھ دیے، تو اب مجلس مشی پایا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عدم سکوت کی صورت میں، اتصال کی صورت میں، لم یوجد المشی والسیر، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ پیدل چلنا یا سیر یہ نہیں پائی گئی جس سے مجلس بدلتی ہے، اور سکوت قلیل اور فصل قلیل یا اقل کی صورت میں یوجد یعنی وجد المشی والسیر، مشی بھی پایا گیا اور سیر بھی، اور یہ تبدیل مجلس کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے اور سبب ہے، لہذا جس میں تبدیل مجلس ہو گئی تو اس میں بے کا انعقاد نہیں ہوگا، اور جس میں نہیں ہوئی تو اس میں بے کا انعقاد ہو جائے، یہ ہے مسئلہ۔ اور اس پر پھر تائید پیش کی ایک دوسرے مسئلے کے ذریعے، تائید یہ پیش کی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو اگر کسی نے
سجدے کی آیت تلاوت کی، زمین پر پیدل چل رہا ہے وہ تالی، تالی زمین پر پیدل چل رہا ہے، یا وہ تالی دابہ پر چل رہا ہے، اس تالی نے پیدل چلتے ہوئے سجدے کی آیت پڑھ دی، یا اس تالی نے چوپائے پر سیر کرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھ دی، تلاوت کی، اور ایسے چوپائے پر مطلب یہ ہے کہ سجدے کی آیت اس نے تلاوت کی کہ جس چوپائے پر بار بار نماز نہیں پڑھی جائے گی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں انہوں نے یہ کہا اس کے ہر قرات کے لیے مطلب ہر پڑھنے کے لیے سجدہ اس کو لازم ہوگا، اس کے لیے سجدہ جب جب بھی پڑھے گا چلتے ہوئے تو ہر پڑھائی کا سجدہ اس کے لیے الگ الگ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ یہاں یہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو اختیار دے دیا، سمجھے، اپنی عورت کو کیا دے دیا؟ اختیار، اور وہ زمین پر چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، یا چوپائے پر مطلب یہ ہے کہ چل رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مطلب چوپائے پر جو چل رہی ہے اب وہ بعد میں مطلب پیدل چلی، سمجھے کہ نہیں؟ پہلی صورت میں پیدل چلی یا جناب چوپائے پر چلی، تو اب اس بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس عورت کا اختیار مجلس کے بدلنے کی بنیاد پر باطل ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ان دونوں مسئلوں میں پہلے میں تالی کا معاملہ، سجدے آیت سجدہ کی تلاوت کرنے والے کا معاملہ، اور دوسری صورت میں عورت کے اختیار کا معاملہ، یہ باطل کیوں ہو رہا ہے؟ تبدیل مجلس کی بنیاد پر۔ اور جب تبدیل مجلس کی بنیاد پر یہاں مطلب یہ ہے کہ ہو رہا ہے تو فقضا ہا ہونا، جب ان مسئلوں میں تبدیل مجلس کی بنیاد پر اختیار باطل، تو ایسے ہی مما نحن فیہ میں بھی تو ہوگا کہ اگر مطلب دونوں نے بیع و شراء کا معاملہ کیا اور ایجاب اور قبول متصل ہو کر کے نہیں نکلا بلکہ سکوت حائل ہو گیا، تو تبدیل مجلس کی بنیاد پر لم ینعقد البیع، ہم نے بے کے عدم انعقاد کو ان مسائل عدیدہ پر جو ہے قیاس کر لیا تبدیل مجلس کے معاملے میں۔ جیسے یہاں مجلس بدل گئی وہاں بھی مجلس بدل گئی، جیسے وہاں حکم ایسے ہی یہاں بھی حکم۔ یہ بات اتنی مطلب دیکھیے پہلے وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے ان فی ترک اعتبار الفوری ضرورتاً، فوریت کے اعتبار کے ترک میں کیا ہے؟ ضرورت ہے، لأن القابل یحتاج الی التأمل، اس لیے کہ قابل کو تأمل کی ضرورت ہوتی ہے، وَلَوِ اقْتُصِرَ عَلَى الْفَوْرِ، یا وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَوْرِ، اور اگر وہ فوریت پر اکتفا کرے لا يمكنه التأمل، تو تأمل پر قابو نہیں پا سکے گا، وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنیاد پر اذا تبایع، جب ان دونوں نے باہم بیع و شراء کیا، وَهُمَا يَمْشِيَانِ، اور وہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، او یسیران علی دابتین، یا وہ دونوں کے دونوں دو چوپایوں پر چل رہے ہیں، یا ایک ہی کجاوے میں ایک چوپائے پر چل رہے ہیں، فَإِنْ خَرَجَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مِنْهُمَا مُتَّصِلَيْنِ انعقدا، تو اگر دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول متصل ہو کر کے صادر ہوا تو انعقدا، بیع منعقد ہو جائے گی۔
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ وَسُكُوتٌ وَإِنْ قَلَّ، اور اگر دونوں کے درمیان فصل اور سکوت ہے، اگرچہ کیا ہے؟ کم ہے، لا ينعقد، تو اب بیع منعقد نہیں ہوگی. لِأَنَّ الْمَجْلِسَ تَبَدَّلَ بِالْمَشْيِ وَالسَّيْرِ، اس لیے کہ مجلس پیدل چلنے کی بنیاد پر اور سیر کی بنیاد پر بدل چکی ہے. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ہے. کم کیا ہے؟ اگرچہ مشی قلیل اور مشی یسیر، مشی یسیر اور سیر یسیر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، مشی یسیر اور سیر یسیر. تو یسیر کا معنی کیا ہوتا؟ مختصر، کم. تو مشی یسیر و سیر یسیر کی بنیاد پر بھی تبدل المجلس، مجلس بدل گئی. الا ترا، اس کی تائید میں اب مسئلہ ذرا پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کی تائید میں مسئلہ یہ ہے، انہ لو قرأ آیت سجدۃ وہو یمشی علی الارض او یسیر علی دابۃ لا یصلی علیہا مرارا یلزمہ لکل قراءۃ سجدہ وکذا لو خیر امرأتہ وہی تمشی علی الارض او تسیر علی دابہ لا یصلی علیہا، ہے نا، فمشت او سارت یبطل خیارها لتبدل المجلس. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کسی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی، وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، اس حال میں کہ وہ زمین پر پیدل چل رہا ہے، یا ایسے چوپائے پر، مطلب یہ ہے کہ چل رہا ہے کہ جس چوپائے پر گزرنے کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو اب اس تالی کو ہر تلاوت کے لیے سجدہ لازم ہوگا. ہاں، ہر تلاوت کے بدلے میں ایک ہی سجدہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. لکل قراءۃ سجدہ، ہر قرات کا سجدہ ایک لازم ہوگا. یوں ہی اگر مطلب اس نے اپنی عورت کو کیا دیا؟ اختیار. یلزمہ لکل قراءۃ سجدہ، اس کو ہر تلاوت کے لیے ایک سجدہ کرنا پڑے گا. ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجموعہ ایک ہی، یہ مطلب نہیں ہے، نہیں. لکل قراءۃ سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو وہ چل رہا ہے، تو مجلس بدل رہی ہے نا، جب مجلس بدلے گی تو سجدے متعدد کرنا پڑیں گے. یعنی ہر تلاوت پیدل چل رہا ہے، آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، تو جیسے ہی پیدل چلنے کی حالت میں آیت سجدہ بار بار اگر پڑھ رہا ہے، تو ہر آیت سجدہ کے بدلے میں ایک ایک سجدہ اس کو کرنا پڑے گا. ہاں، ایسا ہی ہے. دیکھیے، وَكَذَا لَوْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، ایسے ہی اگر اس نے اپنی عورت کو کیا دیا؟ اختیار دیا، اور وہ زمین پر پیدل چل رہی ہے یا چوپائے پر جس پر گزرنے کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، تو وہ پیدل چلی یا یعنی چوپائے پر بیٹھ کر چلنے لگی یا چوپایا چلنے لگا، ہے نا، تو اب اس کے چلنے سے وہ بھی چلنے لگی، تو اس کا اختیار مجلس کے بدلنے سے کیا ہو رہا ہے؟ باطل ہو رہا ہے. کس کا اختیار؟ عورت کا. وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو چن لیا. کس نے؟ یعنی وہی طلاق کے مسئلے میں کہ بھئی تجھے اختیار ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسے ہی چن لیا جیسے شوہر نے اختیار دیا، اس کے اتصال کے ساتھ فوراً اپنے آپ کو چن لیا، الگ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو کہ میں الگ رہوں گی، تو صح اختیارها، تو اس کا اختیار کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. کیوں؟ لأن المجلس لم يتبدل، اس لیے کہ مجلس یہاں نہیں بدلی. فقضا ہا ہونا، یعنی جب اتنے مسائل میں مجلس بدل رہی ہے تو حکم بدل رہا ہے، نہیں بدل رہی ہے تو حکم دوسرا ہے. تو ایسے ہی مما نحن فیہ میں بھی قیاس کیا جائے گا. فرماتے ہیں وَلَوْ تَبَايَعَ،
اور اگر دونوں نے بیع و شرا کی، یہاں سے دوسرا مسئلہ، وہما واقفان، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے، دیکھیے کھڑے کھڑے بیع و شرا کیا، انعقد، کام ہو گیا، کیوں؟ لاتحاد المجلس، کھڑے کھڑے مجلس متحد ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا، بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک نے ایجاب کیا، اور جب ایجاب کیا تھا ایک نے تو دونوں کھڑے تھے اس وقت، ایجاب کرتے وقت دونوں کیا کرے؟ کھڑے تھے، فصار الآخر قبل القبول، تو دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے مطلب دوسرا چل پڑا، یا دونوں ہی چل پڑے، ایجاب کیا ایک نے، ایجاب کرتے وقت دونوں ماشاءاللہ کھڑے تھے، لیکن ابھی قابل نے قبول نہیں کیا حتیٰ کہ دوسرا چل پڑا، یا دونوں ہی چل پڑے، تو پھر قبول کیا قابل نے، تو ایک چل پڑا قبل القبول، یا دونوں چل پڑے قبل القبول، پھر قبیلہ لا ینعقد، تو اس صورت میں بے منعقد کیوں نہیں منعقد ہوگی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، لأنہ لما سارا و سارا، سمجھنے کہ نہیں، فقط تبدل المجلس قبل القبول، کیونکہ جب وہ دونوں چلنے لگے، لما سارا جب وہ ایک چلا، او سارا یا دونوں چلے چل پڑے، فقط تبدل المجلس، ہے نا؟ تو یہ لأنہ لما سارا او سارا نہیں ہے، بلکہ لأنہ لما سارا، وہ لأنہ لما سارا او سارا ہے، یعنی پہلا واحد کا صیغہ اور دوسرا او کے ذریعے تثنیہ کا صیغہ، سارا و سارا نہیں ہے، سارا او سارا، جب وہ ایک چل پڑا یا دونوں چل پڑے، فقط تبدل المجلس، تو اب مجلس چینج ہو گئی، قبل القبولی، قبول سے پہلے پہلے، فلم یجتمع الشطران فی مجلس واحد، تو اب ایک مجلس میں دو شطر جمع نہ ہوئے، لہذا بے منعقد نہیں ہوئی۔ دوسرا مسئلہ، ولو وقفا، دونوں کھڑے تھے، یہاں دونوں سے مراد کون؟ نہیں، یعنی دونوں کھڑے تھے، ہاں میاں بیوی، ولو وقفا، دونوں کھڑے تھے، کون؟ میاں بیوی، فخیر امرأتہ، تو شوہر نامدار نے اپنی خاتون کو کیا دے دیا؟ اختیار، کہ مرضی ہے تمہاری، جو چاہو کرو، اختیار دے دیا، ثم سار الزوج، اختیار دے کر میاں چلنے میں مصروف ہو گئے، اور میانی کھڑی ہیں، ترجمہ یہ، ہیا کا ترجمہ کیا؟ میانی، میانی کا مطلب یعنی بیوی، تو اب وہ جناب علی بیوی کھڑی رہ گئی، شوہر اختیار دے کر چل پڑا، بیوی کھڑی ہے، فالخیار فی یدیہا، تو اختیار اس کے قبضے میں ہے ابھی، کس کے؟ عورت کی، ولو سارت، اور اگر جناب بھی چلنے لگے، وہ چل پڑی، ولو سارت ہیا والزوج واقف، اور شوہر کیا ہے؟ کھڑا ہے، تو فرماتے ہیں بطل خیارها، تو اب عورت کا اختیار، اب یہاں عورت کھڑی ہے تو اختیار باقی، عورت چل پڑی تو اختیار باطل، کیوں؟ فالعبرۃ لمجلسها، عبرہ دونوں ہے، عین پر فتح بھی ہے اور عین پر کسرہ بھی ہے، فالعبرۃ بھی ہے اور فالعبرۃ بھی ہے، تو اعتبار عورت کی مجلس کا ہوگا، شوہر کی مجلس کا نہیں ہوگا۔ لیکن باب البیع میں یعتبر مجلسہما جمیعا، باب البیع میں ایک کی مجلس معتبر نہیں ہوگی، دونوں کی مجلس کا اعتبار کیا جائے گا، اسی وجہ سے وہاں ایک چل پڑا دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے پہلے، یا دونوں چل پڑے، تو مجلس کیا ہو رہی تھی؟ تبدیل ہو رہی تھی، اور یہاں اختیار دے کر کے شوہر چلنے لگا تھا، عورت کھڑی تھی تو اختیار عورت کے قبضے میں تھا، اختیار دے کر کے شوہر کھڑا رہ گیا، عورت چلنے لگی، تو اختیار اب کیا ہو رہا ہے؟ باطل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یعنی اس اختیار والے باب میں مجلس مرأہ کا اعتبار ہے، اور باب البیع میں دونوں کی مجلس کا کیا ہے؟ اعتبار ہے۔ لأن التخییر من قبل الزوج لازم، اس لیے کہ تخییر شوہر کی طرف سے کیا ہے؟
لازم ہے الا ترى انه لا يملك الرجوع عنه فلا يبطل بالاعراض واحد الشطرين في باب البيع لا يلزم قبل قبول الاخر فاحتمل البطلان بالاعراض. یہاں سے اب اس کی تائید میں دوسرا مسئلہ شروع ہو